اسرائیلی بمباری کا چھٹا روز غزہ ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ وحشیانہ بمباری سے شہادتیں 1200 ہو گئیں۔ شہداء میں 326 بچے، 470 خواتین بھی شامل۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں 1100، مغربی کنارے میں 28 شہادتیں ہوئیں۔ 5500 سے زائد زخمی ہیں۔ بمباری سے 10 اسپتال اور 48 اسکولز بھی تباہ ہوئے۔ فلسطینی اتھارٹی نے اسرائیلی بمباری کو فلسطینیوں کی نسل کشی قرار دے دیا۔ غزہ کی ناکہ بندی کر کے خوراک اور پانی کی فراہمی بند، واحد بجلی گھر میں ایندھن ختم۔ اسرائیل میں حماس کے ہاتھوں ہلاکتوں میں اضافہ جاری، 1300 اسرائیلیوں کے ہلاک اور 2000 کے زخمی ہونے کی تصدیق۔ مرنے والوں میں 188 اسرائیلی فوجی بھی شامل ہیں۔ حماس نے تل ابیب، اسقلان، اشدود اور سیدروت پر بھی راکٹ داغے۔ تل ابیب میں راکٹ حملوں سے بھی نقصانات۔ حماس کے حملوں میں 11 امریکی، 17 برطانوی شہری بھی ہلاک ہوئے۔ حزب اللہ نے بھی اسرائیلی ٹارگٹس پر اپنے حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ شیخوپورہ میں سرگودا روڈ پر پولیس مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں زیر حراست 5 ڈاکو مارے گئے۔ پولیس کے مطابق ملزمان کو ریکوری کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ ملزمان کے ساتھیوں نے پولیس وین پر فائرنگ کر دی۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ میاوالی میں ہولناک ٹریفک حادثہ، گاڑی نہر میں جا گری۔ حادثے میں 7 افراد جاں بحق ہوئے۔ ریسکیو ٹیمز نے لاشیں نکال لیں۔ سرائی کی گلوکار شرافت علی ساتھیوں سمیت تقریب میں شرکت کر کے آ رہے تھے۔ خیرپور میں ببرلوئی بائی پاس کے قریب وین اور کار میں تصادم، 12 افراد جان کی بازی ہار گئے، 11 زخمی۔ وین سکر سے خیرپور جا رہی تھی۔ 2 LNG پاور پلانٹس کی نجکاری نہ کرنے کا فیصلہ، حویلی بہادر شاہ اور بلوکی پاور پلانٹ کی نجکاری نہیں کی جائے گی۔ پاور ڈویژن کا کہنا ہے نجکاری کا عمل نگراں دور حکومت میں مکمل نہیں ہو سکتا۔ IMF کے ساتھ پاور پلانٹس کی نجکاری کی کمٹمنٹ نہیں۔ نجکاری نہ ہونے پر IMF اقتصادی جائزے میں سخت مطالبات کر سکتا ہے۔ ملتان میں 4 رکنی موٹر سائیکل سوار گینگ متحرک، قادر پورہ میں مسلح ملزمان کی سینیٹری کی دکان پر ڈکیتی، 65,000 سے زائد لوٹ مار کر کے فرار ہو گئے۔ واردات کی فوٹیج بولڈ نیوز پر۔ ورلڈ کپ میں پاک بھارت ٹاکرا، پاکستان کرکٹ ٹیم احمد آباد پہنچ گئی۔ پریکٹس سیشن آج اور کل ہوگا۔ بھارتی ٹیم بھی آج نئی دہلی سے احمد آباد پہنچے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔